شہربین ٹائمز نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ میں شیخ امتیاز 28 دسمبر کے دن بھر بلٹن کو لے کر حاضر۔ اونتی پورہ میں MBA جنگجو جان بحق 2 محاصرہ توڑ کر فرار ہو گئے۔ علاقہ میں پرتشدد جھڑپیں، جنگجو سپرد خاک، انٹرنیٹ اور ٹرین سروس معطل۔ اونتی پورہ پلوامہ میں فورسز اور جنگجو کے مابین ایک مختصر جھڑپ کے دوران ایک مقامی جنگجو جان بحق ہو گیا ہے، جبکہ اس کے 2 ساتھی محاصرہ توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مارا گیا جنگجو MBA اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا والد ایک پاکستانی تربیت یافتہ جنگجو تھا، اور وہ سال 1996 کے دوران فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ جنگجو کی ہلاکت کے بعد انکاؤنٹر سائٹ اور پلوامہ قصبے کے مختلف علاقوں میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ اس دوران مارے گئے جنگجو کو اپنے آبائی علاقہ میں سپرد خاک کیا گیا اور اس کی تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ جھڑپ کے پیش نظر انٹرنیٹ خدمات کے ساتھ ساتھ ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئی۔ آبائی وسائل پر NHPC کا قبضہ، منصوبہ بند سازش کی کڑی میر وائس۔ عوامی سہولیات کی عدم دستیابی غلط حکمرانی کا نتیجہ، کہا 21ویں صدی میں اہل وادی کو بجلی پانی سے محروم رکھنا نو آبادیاتی پالیسی کا ثبوت۔ سینئر مزاحمتی قائد میر وائز محمد عمر فاروق نے حکمرانوں کی جانب سے یہاں کے عوام کو بنیادی اور زندگی کی روزمرہ کی سہولیات، حتیٰ کہ سخت ترین سردی کے ایام میں بھی پانی، بجلی جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھنے کی پالیسی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دیدہ دانستہ پالیسی کے تحت یہاں کے عوام کو شدید مشکلات اور مصائب کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس این کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے مرکزی جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے قبل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف حکومتی سطح پر ظلم و جبر کی انتہا کی جا رہی ہے، نوجوانوں کا چن چن کر قتل عام کیا جا رہا ہے، سرچ آپریشن کے نام پر ان شدید سردی کے ایام میں بہانے جنوب کشمیر کے متعدد علاقوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں، جن میں خواتین، بزرگ اور معصوم بچے شامل ہیں، کو گھروں سے باہر نکال کر گھنٹوں ٹھہراتی سردی میں یرغمال بنایا گیا، اور اس طرح اس منفی درجہ حرارت میں عوام کو اجتماعی سزا سے دوچار کیا گیا، اور دوسری طرف انتظامی سطح پر لوگوں کو شدید مشکلات کا شکار بنائے جانے کا عمل جاری ہے۔ میر وائز نے سوال کیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں کے عوام، تاجر، ملازم، ٹریڈرز ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں میں ٹیکس اور بجلی فیس ادا کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہماری ریاست آبائی وسائل میں سب سے آگے ہے، ہمارے اتنے قدرتی آبائی وسائل ہیں کہ 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے، جو 60,000 کروڑ روپے بنتا ہے، لیکن اس کا 10% حصہ بھی ایکسپلور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے وسائل ہے، حکومت ہندوستان کا احسان نہیں، لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ ان وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NHPC جیسے غیر ریاستی اداروں کو پاور پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں، یہاں کی بجلی بھارت کی مختلف ریاستوں کو سپلائی کی جا رہی ہے، اور یہاں کے عوام کو اس بنیادی ضرورت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ساری وچھان کہ ایک طرف حکومتی سطح پہ ظلم و جبر انتہا، نوجوانن چن چن کے قتل عام یوان کرن، کاسو کس ناوس پہ سرچ آپریشن ہندن ناون پہ تھی وچھو یا تیری گٹکارس اندر، چرئی کلانس اندر فوجی آپریشن یوان کرن، جنوبی کشمیرس مز یت ٹھٹھرتی سردی مز صبح پہ لوک گرو مز کڑن۔ اوترے دوئی دہس اونت پور پلوامہ کریک ڈاؤن، ام حال ونچو تھی کیا آس یت تیری گٹکارس مز یمن تت کن لوکن سپدان۔ اک طرف ظلم جاری، دویمہ طرف وچھو تھی انتظامی سطح پہ لوک مشکلات شکار۔ کنزر ٹنگمرگ علاقے میں جمعرات کو لاپتہ ہوئے 19 سالہ نوجوان شاکر احمد ساکن ترکبٹ پورہ کنزر کے افراد خانہ اور رشتہ داروں نے گمشدہ بیٹے کو بازیاب کرنے کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر کے ٹنگمرگ سری نگر روڈ پر دھرنا دیا اور شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل کو مسدود کر دیا۔ اس دوران اگرچہ پولیس نے احتجاجیوں کو دھرنا ختم کرنے کے لیے کہا،
تاہم دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے احتجاج جاری رکھتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، جس کے نتیجے میں پولیس کے 6 افراد زخمی ہوئے، جس کے ساتھ ہی احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی، جہاں بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے داغ کر انہیں تتر بتر کر دیا، جس دوران واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ بعد میں علاقے کا پورا بازار بند رہا۔ جمعرات کو علاقے سے 19 سالہ شاکر احمد علاقے سے پراسرار طور پر لاپتہ ہوا ہے اور افراد خانہ اس کا اتا پتہ لگانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ لاپتہ نوجوان کے افراد خانہ نے جمعہ کی صبح پولیس میں شکایت درج کی ہے، جس کے بعد پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ شبانہ سردیوں میں روز بروز اضافہ کے 20 ریاست جموں کشمیر کے تینوں خطے شدید سردی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو شبانہ درجہ حرارت نے ایک مرتبہ پھر تمام ریکارڈ توڑ دیے اور رات کا درجہ حرارت -7.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آنے والے دنوں کے دوران وادی کے لوگوں کو سردی سے کوئی راحت نہ ملنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے محکمہ موسمیات نے کہا کہ درجہ حرارت میں مزید گراوٹ آئے گی اور وادی کے لوگوں کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے سٹی رپورٹر ضیاء شکیل کے مطابق سخت سردی سے چھٹکارا پانے کے لیے شہر خاص میں نوجوان آگ جلا کر اپنے ہاتھوں اور بدن کو گرم کر کے سردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔